کیونکہ آج علماء دین سے بات کی جائے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف جو ہے نا مذہب کے لبادے میں اڑے ہوئے مٹھی بھر لوگوں کی حرکت ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل، بے شک اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہمارا بھی یہی موقف ہے، مرکزی قومی پیغام امن کمیٹی کا بھی یہی موقف ہے کہ یہ لوگ اسلام کے نام پر بدنما داغ ہیں، جنہوں نے اسلام کا نام استعمال کر کے وہ حلیہ اختیار کر کے چہرے پہ داڑھی رکھ کے سر پہ پگڑی باندھ کے اسلام کا جو ہے وہ چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صحابہ کرام کے لیے اور پوری امت کے لیے یہ ہیں کہ جب پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگ مانگنی نہیں ہے، جنگ کی تمنا نہ کرو، اور اگر مسلط ہو جائے تو پھر دم دبا کے نہ بھاگو، پیٹ پھیر کے نہ بھاگو۔ تو جب یہ ساری تعلیمات ہیں تو ان کے لیے پھر کچھ ہدایات بھی ہیں کہ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کافروں سے جنگ ہو رہی ہے تو آپ ان کو ہدایات دے رہے ہیں صحابہ کرام کو، ان کے باغات نہ اجاڑیں، ان کی فصلیں نہ اجاڑیں، ان کے گھروں کو تباہ نہ کریں، ان کی عبادت گاہوں کو تباہ نہ کریں۔ تو یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ اسلام ہماری سمجھ سے تو باہر ہے، جس میں مسجدوں کو نشانہ بنایا جائے، نہتے اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا جائے، خواتین کو نشانہ بنایا جائے، بچوں کو نشانہ بنایا جائے، تو یہ قطعاً اسلام کا چہرہ نہیں ہے۔ یہ قطعاً اسلام کے اب مسلمان کہلانے کے حقدار لوگ نہیں ہیں، جنہوں نے ہمارے ملک میں بدامنی، دہشت گردی، ان چیزوں کو ہوا دی، ہماری عبادت گاہوں کو نہیں چھوڑا، ہمارے معصوم بچوں کو نہیں چھوڑا، بوڑھے شہریوں کو نہیں چھوڑا، خواتین کو نہیں چھوڑا۔ تو جب یہ ایک عمل ہوا ہے تو صاف ظاہر کی بات ہے اس کا رد عمل تو آنا ہی ہے۔ اب رد عمل جب آیا ہے تو ہم اللہ کی ذات پر یقین کر کے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں مئی کے مہینے میں ہمارا جو اصلی دشمن ہے اس کے مقابلے میں اللہ نے ہمیں معرکہ حق بنیان و مرصوص کی صورت میں کامیابی عطا فرمائی، تو انشاءاللہ رمضان کے ان بابرکت لمحات میں پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ ہے، اور رمضان کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہر بندہ جو اس وقت جاگ رہا ہے اور جو ان حالات سے باخبر ہے وہ اللہ کے حضور دعا گو ہے کہ اللہ کریم ہمارے سیکورٹی فورسز کے اداروں کو، ہماری افواج پاکستان کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے، اور جو ہمارا دشمن ہے اور دشمن بھی ایسا ہے جو ہمارے روپ میں ہمارا نام استعمال کر کے ہمارے لبادے میں آیا ہوا ہے، اللہ اس کو نیست و نابود فرمائے، اور انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ بہت شکریہ مولانا زبیر فہیم صاحب، ڈان نیوز سے گفتگو کر رہے تھے اپنے